جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہے جن کی اللہ خاموش مدد فرماتا ہے اور ان پر بڑی عنایت کی بارش برساتا ہے؟ اور وہ کون سی ایسی 4 نشانیاں ہیں جو تمہیں اس رب کے یہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان نشانیوں کا ذکر فرمایا جس کے بنا پر اللہ کی خاموش مدد پاتے ہو۔ یاد رکھنا، ایک انسان محدود بصارت و بصیرت رکھتا ہے اور وہ چیزوں کو جان نہیں پاتا۔ سنو، وہ اول و آخر غیبی مدد کا اختیارات رکھنے والا ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے، تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ کی خاموش مدد ملنے کی 4 واضح نشانیاں ہیں، جس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب ایک دل اپنے تمام تر فیصلوں کا اختیار پوری طرح اپنے رب کو سونپنے لگتا ہے اور لوگوں سے کوئی امید لگانے کے بجائے اپنے رب سے تمام تر امیدیں جوڑنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے لانے کا راستہ صرف اس صورت میں دکھاتا ہے جب اس شخص کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے اس پر خاص اور بڑی عنایت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس بات کا واضح اشارہ دیتا ہے کہ وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہو تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارا رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ واثق علی واثق نے کیا خوب فرمایا، اگر تم امیدوں کی تلاش میں ہو تو امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ امید کو قائم رکھا جاتا۔ اپنے ذہن میں یہ ننھے سے پودے کے بیج کی طرح ہوتی ہے اور چند دنوں بعد یہ بیج زمین کے مٹی سے باہر نکل جاتا ہے، مگر یاد رکھنا کہ اسے درخت میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی مدد ان لوگوں کو ضرور حاصل ہوتی ہے جو شخص مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کی مدد کا منتظر ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ مایوسی کے لمحات میں حیران کن معجزے پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اشارہ دیتا ہے، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں سے ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس میں سے۔ جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد کیسے کرتا ہے؟ اس کی 2 خاص نشانیاں یہ بھی ہے، غور کرو، جب تم بالکل ہمت ہارنے والے ہوتے ہو یا زندگی میں کسی ایسے مسئلے سے گزر رہے ہو تو ایک بات نوٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا۔ اچانک ہی تمہارے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں تمہارے سیم ویسے ہی پرابلم ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے تم سوچتے ہو کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہے، جبکہ یہ ہرگز اتفاق نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے نا، تو جس پر تم اکثر غور نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ تمہیں مسلسل ایک میسج دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا تو کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ نہیں تمہاری طرف آنے دیتا۔ جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو انسان کو خوب ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ جس انسان کی فکر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھر اور جسے وادی میں مرا پڑا ہو اور اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تمہارے اسباب، کیا تم اندر بھی اللہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ عقل انسان کی دنگ رہ جائے گی۔